محبت کرتے ہیں، اے ماں یہ محبت بھی اللہ پاک نے میرے اور آپ کے دل میں ڈالی۔ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ لَوْ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، کہ اگر تم زمین و آسمان میں سب کچھ بھی خرچ کر لو محبت نہیں ڈال سکتے۔ کیسا بیٹا آج اللہ کیسے بغلگیر ہو جاتا ہے جب اپنے بیٹے کو، چھوٹے بیٹے کو چھومتے ہو، کتنی سکون انسان کو حاصل ہوتی ہے۔ یہ بچے اللہ پاک نے دیے ہیں۔ وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ابھی رات گزر گئی، اگر آپ رات کو نیند نہ کرتے تو آپ کا چہرہ ایسا نہ ہوتا۔ اللہ پاک کہ میں نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات کو بنایا، تم اس سے مزے سے نیند کر لیں تاکہ تیرے وجود کو، کیسے کریموں کا کریم ہے کہ وہ ہماری آرام کا بھی خیال کرتا ہے۔ اور پھر میں نے تمہارے لیے دن کو بنا دیا تاکہ تم اس میں معاش تلاش کرو۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَٰهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أَفَلَا تَسْمَعُونَ، کہ اگر میں ساری عمر رات بنا دوں تو کون مائی کلاڑ ہے کہ اس کو دن میں تبدیل کر دے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ ہے۔ ہاں کاش اللہ پاک سارا دن گزر جاتا ہے اللہ پاک کو بیان نہیں کرتے، تم اللہ پاک کی محبت کہاں سے آئی؟ جس وہ عربی کا ایک مقول ہے وَفِي كُلِّ شَيْءٍ لَهُ آيَةٌ تَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ وَاحِدٌ، جس چیز کی طرف دیکھتے ہو تو، جس چیز کو دیکھو اس میں تمہیں اللہ پاک نظر آئے گا اور اس کی وحدانیت نظر آئے گی۔ جس چیز کو دیکھو، انسان کو دیکھو وہی آئے گا۔ جانور جانا ہے، جانور کو دیکھو تمہیں اس میں اللہ پاک کی وحدانیت نظر آئے گی۔ ایسے اس سے اللہ پاک کو بہت زیادہ بیان کرو تو یہ کس کس کا ارادہ ہے؟ بیان کرنا آسان ہے، لیکن دیکھو یہ بات سمجھ، ایک چھوٹا بچہ لے لو جنگل میں چھوڑ دو، وہ باتیں نہ کرے تو پھر کیا ہوگا؟ وہ بولے نا، زور سے بول، گونگا، یہ گم جائے گا نہیں، گونگا ہوگا۔ باتیں یہ ہمیں باتیں آتی ہیں لیکن زبان پہ کیوں نہیں آتی؟ کہ ہم باتوں کے لحاظ سے، دین کی باتوں کے لحاظ سے گونگے ہیں۔ زبان بات آتی ہے، یہ تو ہر ایک بیان کر سکتا ہے کہ یا اللہ بارشیں تو اللہ پاک برساتا ہے، وہ کہتے ہیں مسلمان، ایسے تو تمہارا یقین غلط ہوگا۔ مسلمان والے کون ہے؟ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر السحابا فيبسط في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب بما يشاء من عباده إذا هم يستبشرون۔ اللہ وہ ذات ہے، وہ مسلمات والوں کو وہ نظر آ رہا ہے، اللہ وہ ذات ہے جو سمندروں سے جو نا بھائی پانی کو اٹھا کر بادلیں بناتا ہے اور پھر ہوا اس کو اوپر لے جاتا ہے اور پھر اس کو آسمان میں پھیلاتا ہے، پھر ایک بادل دوسرے کے بادل کے اوپر تہے بناتا ہے، پھر جس جگہ مردہ زمین ہو ہوا کو حکم دیتا ہے کہ ادھر یہ لے جاؤ، پھر وہ مسلمات والے کو وہ نظر آتا ہے کہ وہ پانی، ایک قطرہ پانی بھی خدا کی مرضی کے بغیر بادل سے نیچے نہیں آ سکتا۔ اس لیے اپنے یقینوں کو خراب مت کر لو کہ کل بارش ہوگی، اللہ کی اذن سے بارش ہوگی، ایک قطرہ پانی کا اللہ پاک کی مرضی کے بغیر نیچے نہیں آ سکتا۔ اس لیے یہ الفاظ غلط الفاظ ہیں۔ وہ تو ان کو بارشوں میں پانی تو نظر آئے، بادل میں پانی تو نظر آئے گا، لیکن وہ بادل سے پانی ایسا نہیں آتا ہے، اللہ کے امر سے آتا ہے، اللہ کے امر میں طاقت ہے۔ اسی میں ضرور دوستو اب آپ خود اللہ پاک نے اس کو کیوں بیان کیا ہے؟ الم نجعل الارض مہادا، یعنی اللہ پاک بیان کرتا ہے، اس نے بنایا ہے، ہم نہیں بیان کرتے۔ الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا ومن المغفرات ماء ثجاجا۔ یہ اللہ پاک کہتے ہیں کہ تم دیکھتے نہیں کہ میں نے تمہارے زمین کو، تم کیوں نہیں کہتے؟
کیا زمین کب تو جا رہے ہیں نا، اس زمین پہ جا رہے، بیان کیسے کرو، زمین پہ جا رہے، اے اللہ تو کیسا کریم ان کا کریم ہے کہ تو نے ہمارے زمین کو فرش بنایا ہے، جس پہ ہم جو ہے نا بھائی مکان بناتے ہیں، جس پہ ہم دکانیں بناتے ہیں، جس پہ ہم سڑکیں، اے قبر اے کریموں کی کریم، تجھے ناراض کرنا بہت بڑا ظلم ہے، یہ کون نہیں کہہ سکتا؟ اے اللہ تو نے، یا اللہ تو نے ہمارے رات کو آرام کی چیز بنا دی ہے، یا اللہ تو نے 9 نیند بنائی ہے، تو نے ہمارے اوپر 7 اسباب اوپر کے نیچے بنائے ہیں، تو بازوں سے بارشوں کو برساتا ہے، یہ کیوں جو ہے نا بھائی اللہ اکبر، الم نجعل الارض کفاتا، کہ میں نے تمہارے زمین کو کافی نہیں بنا دیا کہ مردے بھی اس میں آ جاتے ہیں اور اجمعین بھائی زندگی بھی اس کے اوپر آباد ہو جاتا ہے۔ سارا قرآن اللہ پاک کی عظمت سے بھرا پڑا ہے۔ تو اب تک کس کا ارادہ ہے کہ میں آج کے بعد جس چیز کو دیکھوں گا فوراً زمان دل میں نہیں کہو گے، زمان کو استعمال کرو گے کہ میں فوراً کو کہ اللہ تیری قدرت سے بنا، یہ کس کا ارادہ ہے؟ جس چیز کو دیکھو ایک شاید۔ دوسری یہ ہے کہ سارے دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا، جو اللہ پاک نہیں چاہے گا وہ ہوگا۔ ابھی آپ لوگ بولیں اگر 240 ملک ہیں یہ فیصلہ کر لے ایک بات کا کہ ہم اس دنیا میں یہ کرنا چاہتے ہیں، یہ سارے ملکوں کی فوجیں، خزانے سب مل کر کے، بادشاہ ان کے دماغ سب مل کر کے، اور اللہ پاک کا فیصلہ دوسرا ہو تو کس کا چلے گا؟ تو اللہ پاک کا تو چلے گا۔ پھر ڈرتے کیوں؟ ڈرتے اس لیے ہو کہ جس کام کے لیے اللہ پاک نے اس امت کو مبعوث کیا ہے، بھیجا ہوا ہے، وہ کام نہیں کرتے۔ آپ خود سوچے، اب ادھر ایئر فورس والے آئے تھے، ایئر فورس کے افسر تھے، تو میں امیر بات ٹری ہوئی تھی، میں نے اس سے پوچھا کہ مسلسل کے ہاتھ میں کیا تھا، تو سب نے کہا کہ لاٹھی۔ کیا کہا؟ لاٹھی۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ تو سب نے کہا کہ لاٹھی کی، وہ افسروں نے جو کہا۔ میں نے پھر کہا کہ جب اس کو پھینک دیا پھر کیا بن گیا؟ اژدہا بن گیا۔ لاٹھی کو خود دیکھو، اب یہ نہیں کہ تمہیں سے پتہ ہے، سوچو لاٹھی کو دیکھے اور اژدہا کو دیکھے، لاٹھی بھی جان چیز ہے اور اژدہا جاندار چیز ہے، رینگنے لگا، اور پھر جب دوبارہ پکڑ لیا پھر کیا ہو گیا؟ پھر اس میں لاٹھی۔ میں نے ان سے کہا کہ جو وہ اللہ جو لاٹھی سے سام بنا سکتا ہے اور سام سے لاٹھی بنا سکتا ہے، تو پھر وہ اللہ اگر ہمارے ملک پر 2000 یا 2000 میزائل یا چیزیں اوپر سے آ جائیں تو اللہ پاک اوپر آسمان میں اس سے لکڑی بنا سکتا ہے نہیں بنا سکتا؟ سب بولے بنا سکتا ہے، لیکن پھر ڈرتے کیوں؟ ڈرتے اس لیے ہو کہ جس کام کے لیے اللہ پاک نے اس امت کو مبعوث کیا ہے وہ کام ہم نہیں کرتے۔ صحابہ بھی 5 نمازیں پڑھتے تھے، یہی روزہ تو ثواب بھی رکھتے تھے، یہ رمضان کا مہینہ صحابہ کرام بھی رکھتے تھے، ایک قرآن کی تلاوت وہ بھی کرتے تھے، یہ نفل وہ بھی پڑھتے تھے، ذکر وہ بھی کرتے، لیکن ان کے سارے کیونکہ ان کا یقین بنا ہوا تھا۔ صحابہ اللہ پاک کو اتنا بیان کرتے تھے کہ ان کا یقین بنا کہ ساری دنیا کی چیزیں یہ مرے ہوئے سانپ ہیں۔ کیا ہے؟ مر منگور نہ ڈرے رہے ڈرے بچہ بھی نہیں ڈرتا۔ ایسے وہ کہتے تھے کہ جیسا مرا ہوا سانپ کسی کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے، ایسے سارے دنیا کے اندر جتنی طاقتیں جتنی چیزیں نظر آ رہی ہیں یہ اللہ پاک کی مرضی کے بغیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اسے میں آپ کو خود سوچے، جب سمندر پہ وہ جو ایران پہ حملہ ہو رہا تھا، جب اس پہ 10,000 میں نے سنا کہ 10,000 کا لشکر تھا، 10,000 کا لشکر جانا، اب سارے مجمع والے سوچے کہ بھئی 10,000 کا لشکر اونٹوں کے ساتھ گھوڑوں کے ساتھ پیدل پانی پہ ایسا اللہ اکبر، پانی پہ ایسا جا رہا ہے جیسے ہم اور آپ زمین پہ چلتے ہیں۔ یہ کس نے مسخر کیا؟ اللہ نے مسخر کیا۔ اس لیے ان باتوں کے کرنے سے دل بہت مضبوط ہو جائے،
پھر اس دل کو دل کی بیماری نہیں لگے گی. ایک دکا کی بات چھوڑ دو، یہ مضبوط دل رہے، ان واقعات کو بیان کرو گے. جب موسیٰ علیہ السلام نے جب ہجرت کی، پھر اس کے پیچھے یہ کہو گے لا الہ الا اللہ. سارے دنیا اس کا مفہوم، سارے دنیا میں وہ ہوگا جو ہمارا رب چاہے گا، جو رب نہیں چاہے گا وہ نہیں ہوگا. لا الہ الا اللہ. اب موسیٰ علیہ السلام دیکھیں اس کی قوم جو ہے جب اس نے ہجرت کی مصر سے، تو میں نے پڑھا ہے کتاب کہ شام تک وہ شام جا رہے تھے مصر کو چھوڑ کر، کہ شام تک ایک پیدل راستہ، ایک خشکی کا راستہ بھی تھا، خشکی کے راستے سے بھی جا سکتے، لیکن اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم کا راستہ بدل ڈالا. اللہ، اس راستے پر ان کو لے گئے جہاں راستے میں سمندر آتا تھا، دریا تھا، بحر آتا تھا. جب اس کے قریب پہنچے تو انہوں نے پڑاؤ ڈالا، تو پیچھے دیکھا کہ فرعون کا لشکر بھی پہنچ گیا. اب آپ لوگ خود سوچئے، سارے مجمع والے اس پہ سوچیں کہ آگے باہر ہو، نہ کشتی ہے نہ پل ہے، اور آپ جو ہے نا بھائی نہتے ہیں، کچھ چیز سامان بھی نہیں ہے لڑنے والی، اور پیچھے سے فوج آیا، وہ ہتھیاروں سے لیس ہے، تو پھر کیا کرو گے؟ اس لیے چونکہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا وہ یقین نہیں تھا، تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم گھبرا گئی. فلما ترى الجمعان قال اصحاب موسیٰ انا لمدرکون. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب دیکھا کہ فرعون تو لشکر جلال لے کر گیا، نہ آگے سمندر نہ پل ہے نہ کشتی ہے، کیسے یہ تو ہم ہلاک ہو گئے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کا یقین اللہ پہ تھا. کس پہ تھا؟ زور سے بول، اللہ. اس کا یقین تھا کہ یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، ہمارے ساتھ اللہ ہے. کلا انا معی ربی سیہدین. موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے. حالانکہ حالات جو ہیں وہ سب موسیٰ علیہ السلام کے خلاف ہیں. سامنے جو آنکھوں سے نظر آ رہا ہے وہ سب موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے خلاف ہے. کہ اگر جھگڑا کرتے پھر بھی مرتے ہیں، کہ اگر سمندر میں جاتے پھر بھی جو ہے اس میں پانی میں ڈوبیں گے. لیکن موسیٰ علیہ السلام کہ ہمارے ساتھ اللہ ہے اور راستہ نکلوائے گا. تو اللہ پاک نے پھر کیا کیا؟ فرشتوں کو فوج نہیں بھیجا. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ. اے موسیٰ اپنی لاٹھی سے سمندر کو مار. جب سمندر کو مارا فَانْفَلَقَ، سمندر پھٹ گیا. اللہ، بہت عظیم رب ہے. وہ لاٹھی میں کمال نہیں تھا، لاٹھی کے ساتھ اللہ کا امر مل گیا، اللہ کا حکم مل گیا. حکم نے سمندر کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. اللہ، اور اس میں 12 رستے بن گئے. ابھی ہم نے تو دیکھا کہ پانی سانس پڑا رہا تھا، میں نے خلاص پت پڑا رہا، اوپر سے نیچے پانی نہیں آتا، اللہ کے امر سے اوپر سے نیچے آ رہا ہے. لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کا پانی تھا وہ تو نیچے سے پھر اوپر کو اڑنے لگا. سارے دنیا میں جو کچھ ہو اللہ کے امر، اس کے پیچھے اللہ پاک کی قدرت ہے، وہ نظر نہیں آتی. اب زمین سے جو غلط تو اب دیکھتے ہیں کہ زمیندار نے ہل چلایا، دانا ڈالا، پانی ڈالا، رکھوالی کی، کھاد ڈالا. اللہ پاک کی وہ قدرت نظر آتی ہے کہ وہ دانے کو پھاڑتا ہے، وہ دانا اس کو پھاڑتا ہے، اللہ پاک کی قدرت سے پٹتا ہے. اور پھر اسے جو کومپل وہ ریشم سے زیادہ ملائم ہوتی ہے، پھر وہ کومپل زمین کی سطح کو چھوتی ہوئی باہر آتی. وہ اللہ کی قدرت سے آتی، خود نہیں آتی. وہ تو آپ کو نظر آ رہی ہے، کسی کو نظر آ رہی ہے، وہ نظر نہیں آتی. وہ تو یہ تو غلط یقین ہے. اللہ پاک نے امتحان کے طور پہ ایسا کیا. پھر جب موسیٰ علیہ السلام کی قوم داخل ہو گئی، وہ پار ہو گئے. اب فرعون، میں نے کتاب میں پڑھا تھا کہ فرعون جو ہے، انہوں نے کہا کہ یار یہ تو پیغمبر معلوم ہو رہا ہے،
ہمیں بس چھوڑنا چاہیے. لیکن ان کے جو وزیر تھے وہ تو بڑے چپلوس ہوتے ہیں وزیر. اللہ پاک چپلوسوں سے بچائے. 10 لاکھ قوم کا بیڑا چپلوسوں نے غرق کر دیا. انہوں نے کہا نہیں یہ تو تیرے لیے بنے. پھر نے دیکھا یہ فرعون جو تھا پھر یہ کیا کہتا تھا فخشر فنادى فقال انا ربكم الاعلى. لوگوں کو جمع کیا کہ میں بڑا رب تو میں ہوں. کیا کہتا تھا یہ دیکھو ابھی ہم زبان سے نہیں. اس کو پہلے فرعون کہتا تھا کہ انا ربكم الاعلى کہ میں سب سے بڑا رب ہوں. لیکن جب پانی نے پکڑ لیا حتی اذا ادرکہ الغرق قال آمنت انہ لا الہ الا الذی آمنت به بنو اسرائیل وانا من المسلمین. لیکن جب پانی نے پکڑ لیا پھر وہ پچھلی بات بھول گیا جو کہتا تھا کہ انا ربکم الاعلی. پھر اس نے یہ کہا. اب بتاؤ اس وقت یہ کتنا شرمندہ ہو گیا ہوگا. اور سارے کی ساری فرعون کی ساری قوم جب اس کے داخل ہو گئی غرق ہو گئی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ. اے بنی اسرائیل وہ وقت یاد کرو جب میں نے تمہیں بچا لیا تم کو پار کیا اور فرعون اور اس کے لشکر کو تمہارے سامنے غرق کر دیا. لا الہ الا لا الہ. اس کے پیچھے ضرور کو واقعہ بیان کرو گے لا الہ پڑھ گے تو دل کو بڑی قوت ملتی. اب یہ سارا قرآن شریف جو ہے نا اس سے بڑا پڑا ہے. سارے قرآن شریف میں یہ واقعہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی انگلی کے ساتھ اللہ کا امر مل گیا. ورنہ کون ساری دنیا کے لوگ انگلیاں تو ایسا کر دیں کہ چاند ٹکڑے ہو جائے. میں نے تاریخ کی کتاب میں پڑھا کہ راجہ میسور جو تھا ہندوستان کا ہندو اس بادشاہ نے بھی اس کو 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے. اللہ ہے. یہ بس ان کی تو کوئی حیثیت ہے. سیکنڈوں میں یہ سارا آسمانی نظام اور یہ وَيَوْمَ تَكُونُ السَّمَاءُ كَالْمُهْلِ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ. جب میں نے یہ پہاڑ نہیں ہے نا یہ پہاڑ روئی کی گنٹوں کی طرح اڑیں گے. ایسی سپیڈ سے جائیں گے یہ پہاڑ کہ تو کہے گا کہ یہ تو کھڑے ہیں لیکن وہ سپیڈ بڑی تیز رفتاری سے جائے. پھر ان کی بادشاہی ان کی حکومت کی حیثیت کیا ہے. ایک عمر سے ساری کائنات ختم ہو جائے گی. یہ رضا اللہ پاک نے ان کو مہلت دیا. یہ قابل رحم ہے. ان میں ترس آنا چاہیے. اب یہ پہلا اللہ پاک کی احسانات کو عظمت کو بڑائی کو بیان کرو. ساری دنیا میں وہ ہوگا جو اللہ پاک چاہے گا جو قرآن پاک میں واقع ہے. اب تیسرا کلمے کا جو تیسرا حصہ ہے دوسرا حصہ جو ہے محمد رسول اللہ یعنی یہ امت بھیجی ہوئی ہے. ابھی آپ خود سوچیں اب مشر میں گئے تھے کرغستان کے 12 جماعتیں مستورات کی آئی. اب کرغستان کو دے دیا اور جب بسملہ میں پوش ہوئے ان کے وہ سب جوان تھے. آپ خود سوچیں کہ کیسے ادھر آئے. ادھر نماز پڑھنے کے لیے آئے. یہ جو تم لوگ حرکت کر رہے ہو نا اس نقل و حرکت کی وجہ سے ساری دنیا ہل رہی ہے لیکن تمہیں نظر نہیں آتا. اس لیے اے تبلیغ والوں میں برام صاحب ایک دم وین میں بیٹھا تھا پھر اس نے کہا کہ اے بسترے والوں تم نے اللہ پاک کے خزانوں کو لوٹ کر کتنا اپنے ساتھ لے گئے. یہ قیامت کے دن تمہیں پتہ چلے گا کیونکہ معمولی بات تو نہیں ہے. ایک آدمی کرغستان سے یا کسی ملک سے یا ایک اپنے ملک کے اندر بستر لے کر کے اپنا مال لگاتا ہے جان لگاتا ہے لوگوں کے اوپر محنت کرتا ہے کہ ان کا تعلق اللہ پاک کے ذات عالی کے ساتھ بن جائے یہ جنت والا بن جائے ہمیشہ کی دوزخ سے بن جائے. یہ کام تو انبیاء کرتے تھے. اس لیے اس امت کا استقبال جو ہے نبیوں کی طرح ہوگا. داؤد علیہ السلام نے کیا فرمایا
اللہ پاک نے داؤد علیہ السلام کو وہی فرما دی کہ اے داؤد تیرے بعد ایک نبی آئے گا. بھائی ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ ادھر کیوں دیکھتے ہو؟ ادھر کچھ نہیں ہے. کہ اے داؤد علیہ السلام تیرے بعد ایک نبی آئے گا جس کا نام احمد اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوگا. نہ وہ مجھے کبھی ناراض کریں گے اور نہ میں کبھی ان سے ناراض ہوں. اگلے پچھلے ساری کمیاں کرنے سے پہلے میں نے معاف کر دیا. پھر یہ تو اس نبی کی صفت بیان، پھر امت کی صفت بیان کروایا. اے داؤد علیہ السلام اللہ شکر کرو کہ اللہ پاک نے ہم کو امام الانبیاء کی امت میں پیدا کیا ہے. کہ اے داؤد اس کی امت جو ہے میری خاص رحمت سے نوازی گئی ہے، یعنی میری اس امت کے اوپر خاص رحمت ہے. یہ خاص رحمت نہیں ہے کہ یہ ان پڑھ لوگ جو ہیں بھائی اللہ پاک کے راستے میں جا رہے ہیں اور دین کا کام کر رہے ہیں. اور اس امت کو میں نے وہ نوافل دیے ہیں اور وہ فرائض دیے ہیں جو میں نبیوں کو دیا کرتا تھا. کس کو دیا کرتا تھا؟ آگے والا فکر. اے داؤد علیہ السلام جب امت محمدیہ قیامت کے میدان میں آئے گی، کہاں پہ آئے گی؟ سب بولے، زور سے بولو. جب قیامت کے میدان میں آئے گی تو ان کے چہرے پہ کمثل انبیاء نور ہو. اللہ اس سے خوش ہو جاؤ تم اللہ پاک کے راستے میں نکلے. تم نکلو اور لوگوں کو نکالو. نکلتے جاؤ اور نکالتے جاؤ، نکلتے جاؤ اور نکالتے جاؤ. سارا دنیا، یہ ساری دنیا ٹھہر نہیں سکتی. ربی بن عامر رضی اللہ ایران کے بادشاہ کے پاس چلے گئے. مولانا احسان سے بیان فرمایا کہ اس کو صحت ٹھیک تھی کہ بھائی ایک طرف بھی 1,00,000 فوج کھڑی تھی اور دوسری طرف بھی، درمیان میں اس کے کپڑے پھٹے ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں اور پاؤں میں چپلیاں نہیں ہے، خچر پہ سوار ہے، اس فوج کے درمیان میں سے جا رہا ہے. تو کوئی پولیس دفتر تو نہیں لڑ رہا. ایک پولیس کا دفتر اس میں ہم داخل نہیں ہو سکتے، ڈرتے. اب بادشاہ کے دفتر میں محل میں جا رہا ہے لوگ. اب اندر میں ایمان کتنا ہے اور اس کے چہرے پہ کچھ اثر نہیں تھا. اب خچر سے اترتا نہیں ہے. جب محل میں داخل، محل میں تو کلیلیں بچھی ہوئی تھی، تو کلیلوں کو چیرتا، اب اڑتا دھر نہیں ہے وہ خچر سے یا گدے پہ سوار سے اترتا نہیں ہے. کلیلوں کو چیرتا ہوا، پاڑتا ہوا اس شیطون کے ساتھ اپنے خچر کو باندھ لیا جہاں پہ بادشاہ بیٹھا ہو. تو لا الہ الا اللہ. یہ ان کے دلوں میں قطرہ کلمہ اترا ہوا تھا، مخلوق کا تاثر ختم ہوا تھا. اس ایک صحابی کا مقابلہ سارے دنیا کے لوگ نہیں کر سکتے. دعا اس وقت ساری دنیا میں جو دین ہے یہ صحابہ کرام رضوان کی نقل و حرکت کی وجہ، اس لیے دعا کرو اے اللہ تو صحابہ کی قبروں کو نور سے بھر دے. یہ ساری دنیا میں جو کلمہ اس وقت پڑھ رہے ہیں یہ سب صحابہ کی نقل و حرکت سے ہے. یا اللہ تو ہمیں صحابہ رضوان کی محبت نصیب فرمائے اور ان کو حضور صاحب کے پڑوس میں یا اللہ الگ ترین مقامات نصیب فرمائے. تو جب بادشاہ خطر کو بادشاہ نے پوچھا کیوں آئے ہو؟ اس نے کہ میں آیا نہیں ہوں. آنے میں اور بھیجنے میں فرق ہے. آنے والا کچھ مانگتا ہے، آنے والا زور سے بولو کچھ مانگتا ہے، بھیجنے والا کچھ دیتا ہے. اس نے کہا میں آیا نہیں ہوں. اللہ تعالی لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى رب العباد ومن جور الأديان إلى أهل الإسلام ومن ضيق الدنيا إلى وسعتها. کہ اللہ پاک نے ہم کو مبعوث کیا، یہ امت بھیجی ہوئی ہے، یہ مبعوث امت ہے. اس کو اللہ پاک نبی نہیں ہے، نبیوں والا کام دیا ہوا ہے کہ ہم لوگوں کو مخلوق کی عبادت سے نکال کر اللہ پاک کی عبادت میں داخل کر. اب مخلوق کو غلط دینوں کے ظلم سے نکال کر
غلط دینوں سے نکال، ظلم سے نکال کر اسلام کے عدل میں داخل کر۔ اپنے کو ہمارے سرحد پہ جو ہندو ہے بیچارے، آپ خود سوچیں، گائے کا سجدہ کرنا یہ بھی کوئی عقل کا کام ہے؟ یہ غلط دینوں کا ظلم۔ بس شیطان نے اس کو پٹی پڑائی کہ تیرے ماں باپ ایسا کرتے ہیں۔ اور دنیا کی تنگی، ابھی میں نے کل بھی وہ کارگزاری میں یہ بات بیان کی، ابھی 2 دن بھی نہیں ہوئے ہیں کہ ایک آدمی امریکہ سے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ انہوں یہ وسعت کو دیکھے نا کہ بھئی یہ دنیا کی تنگی سے نکال کر، انہوں نے کہا کہ انہوں نے ایک ستارہ معلوم کیا ہے امریکہ والوں نے کہ اس کو زمین سے اس تک پہنچنے کے لیے 52 ارب سال لگیں گے۔ کتنے؟ یعنی 5200 کروڑ سال لگیں گے اس تک پہنچنے کے لیے۔ اس میں کبھی بھی ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے حساب لگایا ہے۔ اور اس رفتار کتنا ہوگا؟ رفتار گاڑی والی رفتار لگے تو ویسے پہلے ہم دوسرا موٹر رہتی کیوں ہو سکا؟ یہ رفتار نہیں ہے۔ رفتار جو ہے 1,86,000 میل فی سیکنڈ کے رفتار سے جائے گا تو یہ اس ستارے تک 52 ارب سال میں پہنچے گا۔ اللہ اکبر! پھر وہ ستارہ کتنا بڑا ہوگا؟ اور پھر یہ تو پہلے آسمان میں ہے، ایسے دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں۔ اے سیدھا سادہ لوگوں، تم سب کی جنت 7واں آسمان کے اوپر ہے۔ اللہ! اور وہ جنت یعنی جس نے نہ نماز پڑھا، نہ روزہ رکھا، سارے گناہ، لیکن کلمے پہ ڈٹا رہا ہے، کلمہ کو موت تک نہیں چھوڑا ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اس پہ ڈٹا رہا ہے، تو اس کو بھی دوزخ میں سے گزار دے یا ویسے معاف کرتے، اللہ پاک سے کوئی نہیں پوچھ سکتا۔ اس کو پھر جنت کتنی ملے گی؟ کوشش بن گی نا، 3 مرلے کا مکان نہیں ملے گا ادھر۔ میں ادھر شہر میں جا رہا تھا، یہ کوار شہر میں، تو گلی اتنی تنگ تھی کہ وہ مکان آپس میں وہ تو 2-2, 2.5, 3 مرلے میں ہے، پانی ہمارے اوپر آ رہا ہے۔ ادھر آپ کو 3 مرلے کا مکان نہیں ملے گا۔ اس آدمی کو جس نے کچھ نہیں کیا ہے، اس پوری دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملے گی۔ اللہ! پتہ نہیں ساری چیزیں موت کے بعد ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دنیا کی تنگی سے، پھر بادشاہ نے کہا کہ اگر ہم یہ نہیں کرتے ہیں تو پھر کیا؟ اب ایک آدمی دیکھو، بادشاہ کے دفتر محل میں ہے اور بادشاہ کے ساتھ فوج، 1-2 لاکھ تو فوج کھڑی ہے، اور یہ ایک آدمی اس کو جواب دے رہا ہے، ایک آدمی۔ وہ کہتا ہے کہ بھائی پھر آپ جزیہ دیں گے اگر مسلمان نہیں ہوتے۔ اس نے کہا کہ اگر جزیہ بھی نہیں دیتے تو پھر کہتے پھر 3 دن مہلت ہے، پھر جنگ کے لیے تیار ہو۔ تو اس بادشاہ نے کہا کہ ہمارے پاس تو 2.5 لاکھ کا فوج ہے اور مسلمانوں کا فوج 30-35 ہزار تھا، وہ تو تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ وہ بادشاہ اس کو کہہ رہا ہے، اور یہ جواب کیا دے رہا ہے کہ میں زیادہ باتیں نہیں جانتا ہوں، اگر جنگ ہوئی نا تو تمہاری بیوی، تمہاری بہن، تمہاری ماں اور تمہاری بیٹی، بادشاہ کو کہہ رہا ہے، ایک آدمی بادشاہ کو کہہ رہا ہے 2 لاکھ فوج بھی کھڑی ہے ساتھ، یہ سب کے سب ہماری لونڈیاں ہوں گی۔ یہ دعا کرو، اس ایمان کی محنت شروع کرو۔ اگر یہ ایمان نبی مل جائے نا، لیکن جو کلمے کی دعوت نہیں دے گا، یہ اس کا ایمان کبھی بھی نہیں بن سکتا۔ وہ مطلوب ایمان، جیسے اللہ صحابہ جو اب اس میں سے آؤ ایمان کو تازہ کرے، پھر اللہ پاک کی باتیں شروع کرتے ہیں۔ ساری دنیا کے انسان ہوتا ہے، اس لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ داڑھی عام ہو رہی ہے،
مسواک عام، تسبیح عام، ٹوپی عام ہو گئے، سنت لباس عام ہو رہا ہے، یہ اس مبارک حرکت کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ تو پھر کس کس کہہ رہا ہے کہ میں روزانہ پھر جب یہ دعوت دو گے پھر اس کو کہو کہ بھائی اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 مہینے لگاؤ۔ کتنے لگاؤ؟ لیکن وہ پرانے تبلیغیوں کی طرح بن جاؤ کہ ان کے جیب میں پاکٹ ہوتا تھا، یہ کمزے تھا، اس کے جیب میں پاکٹ ہوتا تھا، اور پینسل، ابھی تو تبلیغ والے کہتے ہیں کہ پینسل آپ کا نہیں ہے، وہ پینسل ساتھ ان پڑھ لوگ تھے۔ پھر جو کہتا تھا کہ ڈوڈا گاؤں مسجد نمبر فلانا مسجد، اور اس کا نام لکھتا تھا، والد صاحب کا نام لکھتا اور تاریخ لکھتا تھا کہ 4 مہینے کو، پھر اسی تاریخ پہ پھر ایسا وہ دائی اللہ، پھر اس کی تشکیل کر دو 4 مہینے کی، پھر یہی بات کو تبدیل نہیں کرو گے، پھر دوسری سے یہ کہو، پھر اس کی تشکیل کرو، پھر تیسری سے یہ کہو، اور ڈوڈے والا 10 آدمی کے ساتھ جب آپ یہ بات کرو گے نا تو آپ کو محسوس ہوگا۔ دیکھو پھر میں بات چھوڑ دی، ایک آدمی کھانا کھاتا ہے نا، بھوکا ہے، جب کھانا کھاتا ہے تو محسوس کرتا نہیں کرتا ہے کہ میرے اندر کچھ تازگی آ گئی، تو جب کھانا کھانے پہ آپ کو تازگی محسوس کرتے ہیں تو اللہ پاک کو بیان کریں گے، رسالت کو بیان کریں گے، اللہ سے پھر آپ کو محسوس نہیں ہوگا، ہوگا۔ پھر اس کی تشکیل اب یہ ہے کہ نماز نہیں، نماز آپ نے یہ حدیث پڑھی ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب سخت امر پیش آتا تھا تو کیا کرتے تھے؟ سب بولے، نہیں زور سے بولے، نماز پڑھو، اسے نماز پڑھو، کوئی جو بھی کام پیش آئے فوراً نماز پڑھو۔ آپ کی برمی مہلک بیماری ہے، آپ سے میں پوچھ لیتا ہوں کہ یہ ڈاکٹر کے پاس جانا تو جائز ہے، ناجائز تو نہیں ہے، لیکن شفا ڈاکٹر دیتا ہے یا اللہ پاک دیتا ہے؟ تو پھر ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے، لیکن دوائی پہ ڈاکٹر کے ساتھ جانے پہ وعدہ نہیں ہے، وعدہ، لیکن نماز پڑھنے پہ اور صدقہ دینے پہ وعدہ ہے۔ لیکن ایسا نہیں کہ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس نے 2 رکعت نماز، اس کی نماز تو ٹھیک نہیں ہے، لیکن یہ جب نماز پڑھنا شروع کر دے گا اور اللہ پاک اوپر سے دیکھتا ہے کہ بیمار بھی میں نے کر دیا ہے اور یہ پڑھ رہا ہے، یہ اس نے 100 رکعت پڑھ لی ہے، 200 رکعت پڑھ لی ہے، اللہ پاک کو ترس آئے گا کہ نماز تو ہے اس کی خراب ہو، لیکن چھوڑتا تو یہ بھی نہیں، پھر ٹھیک کر دے گا۔ صدقہ سے اپنا علاج کروا، لیکن ایسا صدقہ نہیں کہ آپ کو زکام لگ گیا، آپ 10 روپے دیتے، ساری عمر بھی 10 روپے دیتے رہو، ٹھیک نہیں ہوگے، زکام میں 500 روپے دے دو، کیونکہ جب 500 دیتے ہو ادھر شیطان کہتا ہے کہ پیسے بدلو نہیں تو ٹھیک بوم نشے گا، وہ تو غلط یقین کا جنگ ہوتا ہے، پھر اللہ پاک کو رحم آتا ہے بندے کے اوپر۔ پر ایک دفعہ جب اللہ پاک سے اب اپنا مسئلہ حل کرواؤ گے نماز کے ذریعے سے، پھر ہمیشہ نماز پڑھو۔ ایک دفعہ حل کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس ایک دفعہ حل کرنے کے لیے آپ کو مسلسل نماز پڑھنا ہوگا جب تک آپ کا مسئلہ حل نہ ہو جائے۔ اب اسے پھر نماز قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسا پڑھو جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھ۔ نماز کی قوموں کے بعد دعا ہے، ادھر نماز پڑھ رہا تھا، میں نے 1 رکعت پڑھی، میرے ساتھ جو آدمی کر دو 4 رکعت پڑھ کر کے چلا گیا، یہ کیسی نماز ہے؟ اب اس کا حصہ پڑھو، اس کے معنی سیکھو، اس کے الفاظ درست کر لو۔ جب کلمے کہہ دیں گے تو آپ کے اوپر یہ حالت کیفیت طاری ہوگی کہ اللہ پاک مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں جو اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہوں اس پہ اللہ پاک خوش ہے، میرے اوپر اللہ پاک کی رحمتیں، بھائی سے فرما دے کہ اللہ پاک کی رحمتیں برس رہی ہے اور نچھاور ہو رہی ہے جب آپ نماز میں کھڑے ہوں گے۔ جب آپ سجدہ لگاتے ہیں تو یوں محسوس ہوتا ہے، لیکن یہ آپ بھی اس وقت آپ کو یہ سوچ آ جائے کہ میں اس وقت اللہ پاک کے قدموں مبارک میں جیسے اس کے شان کے ساتھ پڑا ہوا، ایک آدمی کے قدموں میں آپ گر جائیں نا وہ بھی آپ کو معاف کرتا ہے کہ اللہ تو کریموں کا کریم، وہ تو غفور و رحیم ہے،
اس سے بڑھ کر معاف کرنے والا کون ہوگا؟ تو سجدے میں اللہ کتنا قریب ہوتا ہے. جب آپ کو یہ تصور ہوگا تو پھر آپ 3 دفعہ نہیں پڑھو گے. پوشو ٹوڈے والا 3 دفعہ نہیں پڑھ سکتے. پھر تم کو سجدے میں پڑھتا رہو کیونکہ اس میں اتنی لذت ہوتی ہے نا کہ پھر آپ سجدے کو چھوڑ نہیں سکتے. ٹھیک ہے نا جی؟ تو پھر کون کوشش کرے گا کہ میری نماز قومی کے بعد دعا ہے حمدن کثیرن طیبن مبارکن فی. پھر قوما ٹھیک ہوگا. ویسے ٹھیک نہیں ہوگا ورنہ اینیوں نے دل بلندی ہو لگا اور ٹھک و پھڑک پکائے ٹوڑ بکھائے. یہ دعا سیکھ لو حمدن کثیرن طیبن مبارک. انشاءاللہ قوما خوبصورت ہو جائے. پھر جلسے میں دعا ہے. ایک سجدہ کیا دوسرے سجدے میں بیٹھ گئے. فرض نمازوں میں پڑھ سکتے ہو اللہم اغفر لی وارحمنی وعافنی واہدنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی. اے اللہ ہدایت رو عافیت میں ملاؤ پاکیزہ رزق رو کے تھوڑے مسئلے میں حل کے اوچت مقام جنت کے. تم رہو کتنی مجرد دعا ہے. پھر عطیات کو بند آنکھوں سے مت پڑھو. وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج پہ چلے گئے. اللہ پاک کیا لے کر کے آئے ہو؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ التحیات للہ والصلوات والطیبات. پھر اللہ پاک نے کیا جواب دیا؟ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ. اسی تصور سے پڑھو. پھر اس التحیات میں بہت بڑا مزہ ہے. پھر فرشتوں نے کیا کہا؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. کپڑے نماز میں صاف ڈالنا شیطان سے خیرنے کپڑے جیسے بولتے توجہ دوسرا آدمی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے اس سے آپ کو بو آتی ہے. صاف ٹوپی ہو کیونکہ اللہ پاک کے سامنے کھڑے ہو. صاف چادر ہو صاف آپ کے کپڑے ہو. مسواک کر لو دارا سے کھول کے بتا ہوا ہے کہ آپ کو ٹوٹ بھی نہیں سے کھلے گا. یہ آیات صحابہ میں ہے تیسری جلد میں کہ جب آپ تہجد کی نماز پڑھتے ہیں وضو کر لیتے ہیں نا اور وضو مسواک کے ساتھ کرتے ہیں تو کہتے ہیں فرشتے آ جاتے ہیں. جب آپ الحمد پڑھتے ہیں الحمد تو پاک ہے نا اور شروع سے پڑھتے ہو تو کہتے ہیں پھر فرشتے آ جاتے ہیں آپ کے ہونٹوں کے اوپر ہونٹ رکھ کر کے آپ کی قرآن کو سنتے ہیں. لیکن جب آپ مسواک نہیں کرتے ہیں مسواک نہیں کیا تو پھر آپ کی قرآن کو سنتے ہیں لیکن ہونٹیں آپ کے منہ کے اوپر نہیں لگاتے. اسی نماز مسائل نماز کے فرائض واجبات سنت مستحب استنجا کو سے لانا جو غسل خانے سے گن سے پوچھنا سنجا پر گیا لگا داس تو کہیں گا اس طرح کوئی کرتا ہے. ہاں پاکی سے پھر دیکھیں قرآن پاک کی طرف. قرآن اللہ پاک کا کلام اتنا اونچا کلام. میں آپ کو میری یہ ٹانگ ٹوٹ گئی تھی سوڈان کے سفر میں تھا تو گھر سے خط آیا. جو میں وہ خط پڑھ رہا تھا نا میں زارو قطار رو رہا تھا. پھر میں نے کہا کہ تو کتنا بے غیرت ہے کہ تو گھر سے خط آیا اس پہ اتنا رو رہا ہے لیکن جب تو قرآن پڑھتا ہے روتا نہیں. اسی قرآن اللہ پاک کا کلام ہے اس سے دل نورانی بنتا ہے. بھائی اکرام مسلم مسلمانوں کے ساتھ اچھا اخلاق ان کی مدد کرنا اور جو کام کرتے ہو اللہ پاک کی رضا کے اور سارے دنوں تک کلمہ پہنچانا کس کی ذمہ داری ہے. اور اب انشاءاللہ تشکیل ہوگی جیسے آپ لوگوں نے بیان سنا تشکیل کو بھی توجہ سے سن لیں اور جو تقاضے ہیں اس پہ اپنے آپ کو پیش کریں. ماشاءاللہ.